جو انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب ہمارا دل تھک جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، اور کبھی کبھی ہم اتنی بڑی پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل اتنا بوجھل ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی سہارا تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کو اپنا دکھ بتائیں، تکلیف بتائیں، کوئی ہمیں سہارا دے۔ ہم انسان اس طرح سے کرتے ہیں کہ اکثر پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور خوشیوں میں بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ ایک بہت ہی زبردست سٹوری آج آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کس طرح اس پیاری سسٹر کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ان کی زندگی میں ناممکن کام بھی ممکن ہو گئے، ان کی زندگی میں معجزات ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جن کا انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، میری ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اور ویڈیو کورس کا میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ الحمدللہ میں نے جن کو بھی ویڈیو کورس دیا ہے ان کے چینل بھی میری طرح ودن اے منتھ مونیٹائزڈ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ بھی یوٹیوب پر کام کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو میرے چینل کی ڈسکرپشن میں ایک انسٹا لنک ہے، وہاں پر ایزیلی آپ جا کر میرے واٹس ایپ چینل کو اپروچ کر سکتے ہیں اور ایزیلی آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا ویڈیو کورس، اور اس کی فیس جسٹ 1000 روپیز ہے آپ سب کی آسانی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ پیاری سسٹر بتاتی ہیں کہ ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب تک انہیں اولاد سے محروم رکھا ہوا تھا۔ ان کے شوہر ان سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں 2 طرح کے دکھ تھے۔ ایک یہ دکھ تھا کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور دوسرا ان کے شوہر کی شدت سے خواہش تھی کہ وہ بیرون ملک جا کر کوئی کام سٹارٹ کریں، کیونکہ ان کے باقی بھائی بیرون ملک چلے گئے تھے اور گھر والے اکثر کہتے تھے کہ سب چلے گئے ہیں، صرف تم ہی رہ گئے ہو۔ یہ بات سن کر ان کے شوہر بہت زیادہ دل ہی دل میں مایوس ہو جاتے تھے، اور ان کی باتوں کو اپنے گھر والوں کی باتوں کو ایسے لگتی تھی جیسے تیر گزرا ہو، اور مگر وہ پھر بھی خاموش رہتے تھے اور بہت دکھی رہتے تھے۔ اور سسٹر بتاتی ہیں کہ مجھے ہر مہینے ایسا لگتا کہ جیسے مجھے ماں بننے کی خوشخبری ملے گی، لیکن جب بھی میں ٹیسٹ کرتی تو وہ نیگیٹیو آتا اور میں اس رات بہت زیادہ روتی۔ اور پھر ایک دن مجھے اس طرح ہوا کہ میں ہزاروں کی طرح روتی رہی کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، کیا خطا ہو گیا کہ 5 سال سے میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی۔ تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، دعا جاری رکھیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کرم کر دے۔ واپسی پر دونوں میاں بیوی گاڑی میں خاموش بیٹھے تھے۔ سسٹر نے یہی کہا اپنے شوہر سے کہ دیکھیں ابھی وقت نہیں آیا، شاید اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ بہتر سوچا ہو، لیکن اندر ہی اندر دل ٹوٹ چکا تھا، امید ختم ہو چکی تھی۔ ایک رات وہ بہت زیادہ تہجد میں روئیں اور انہوں نے اپنی ماں کو کال کی کہ امی اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ میری دعا ہی قبول نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیا بات ہے، اور اب تو بالکل ہی جیسے امید ختم ہو چکی ہے۔ تو ان کی امی نے کہا بیٹا دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے، آپ نے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی، آپ نے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اس کو نوازتا ہے۔ اور استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ تو پیاری سسٹر کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کو بھی یہی کہا کہ آپ بھی استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ہم دونوں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی، صدقہ کرنا شروع کر دیا، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا۔ مہینے گزرتے گئے لیکن کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی، لیکن دل بہت زیادہ سکون میں رہنا شروع ہو گیا تھا۔ اچانک سے ایک دن میرے شوہر کو پرانی کمپنی کی کال آئی، وہ کمپنی جہاں انہوں نے کئی ماہ پہلے بیرون ملک کے لیے درخواست دی تھی، اور کمپنی والوں نے کہا کہ آپ کا ویزا دوبارہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے، آپ اپنے کاغذات جمع کروا دیں۔ ان کے شوہر کو بالکل ہی یقین نہیں آیا اور وہ سجدے میں گر گئے اور اتنا روئے خوشی سے کہ یہ سب کچھ استغفر اللہ کی بدولت ہوا ہے۔ پیاری سسٹر کہتی ہے میری آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو آ گئے، لیکن میرا دل اندر سے بہت رو رہا تھا کہ میرے شوہر کچھ مہینوں کے لیے باہر چلے جائیں گے تو میں یہاں خالی گود لے کر کیا کروں گی، میری زندگی بالکل ادھوری ہوگی، کیونکہ مجھے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد یہ ہوا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، میں نے سوچا شاید کوئی کمزوری ہے، لیکن ڈاکٹر سے جب ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑی اور میں اتنا روئی جو میری صدیوں سے خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کر دی۔
اور ظاہر سی بات ہے ایک ماں کی زندگی میں سب سے بڑھ کر جو خوشی ہوتی ہے وہ اولاد کی خوشی ہوتی ہے، اور اولاد کو پا کر انسان اتنا سکون محسوس کرتا ہے کہ اپنے سارے غم بھول جاتا ہے، اپنی ساری تکالیف بھول جاتا ہے۔ تو پھر پیاری سسٹر کہتی ہیں میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا، میں نے صدقہ دیا اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کہ یا اللہ تو نے مجھے میری سوچ سے بھی بڑھ کر عطا کیا۔ اور پھر 9 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نواز دیا، میرے ہسبینڈ کا بھی ویزا لگ گیا، آہستہ آہستہ ان کا کام باہر کے ملک سیٹ ہو گیا اور انہوں نے دوبارہ ہمیں وہاں پر بلا لیا۔ اور پھر اس طرح سے انسان اگر اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم دعا، استغفر اللہ اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر اپنی محنت جاری رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو سن لیتا ہے۔ کبھی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے، کبھی جلدی، لیکن دعائیں اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں، میں تمہارے لیے آسمان سے خوب بارش برساؤں گا، مال دوں گا، اولاد دوں گا، رزق دوں گا۔ تو ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں یا ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا مایوس فیل کرتے ہیں کہ جیسے ہماری زندگی ہی سب سے زیادہ مشکل میں ہے، ہماری زندگی میں سب سے زیادہ تکالیف ہیں۔ ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے ہم استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا شروع کریں، دعائیں لمبی کر دیں، سجدے لمبے کر دیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دن انسان کی سن لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے۔ وہ بندے کی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے اور میں اسے نواز دوں، اسے عطا کروں۔ یہ ضروری نہیں کہ جو اس دنیا میں بہت مالدار ہیں، کامیاب ہیں، ان کے اوپر آزمائشیں نہیں آتی تو وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے تو وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگ کے تو دیکھ۔ اور تہجد کی نماز وہ تو ایک قسم کی لاڈلی نماز ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں منوا کر چھوڑتی ہے۔ تو اگر آپ کی بھی تہجد کے ٹائم آنکھ کھل جائے تو اللہ تعالیٰ سے کم از کم اٹھ کر معافی مانگ لیا کرے اپنے گناہوں کی۔ نہ جانے ہمیں اگلی صبح دیکھنا نصیب بھی ہو یا نہ ہو، ہمیں چاہیے اپنے دن کو آخری دن سمجھ کر گزارنا چاہیے، ہمیں شکر الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ دیکھیں اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کل ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا تو ہمارا آج کا دن کیسا ہوتا؟ ہم زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھتے، معافیاں مانگتے، سجدے کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے۔ ابھی بھی ہمیں نہیں پتہ کہ اگلا سانس ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں نصیب ہوگا، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑے ثواب کا حامل ہو، ہمیں بخشوا دے، ہماری بخشش ہو جائے، ہمارے بگڑے ہوئے کام بن جائے۔ ہر انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے، اس کے لیے ضروری ہے کہ استغفر اللہ پڑھیں۔ استغفر اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کا دل کرے۔ استغفر اللہ کو میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ 10,000 مرتبہ پڑھیں، 20,000 مرتبہ پڑھیں، آپ کی جتنی توفیق ہے آپ ضرور پڑھیں۔ اپنی زندگی میں اس کو لازمی شامل کر لیں اور گنتی کے حساب سے نہیں، کھلا استغفر اللہ پڑھ لیں، جتنا پڑھ سکتی ہیں آپ پڑھ لیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ آپ جتنی زیادہ عبادت کریں گے، استغفر اللہ پڑھیں گے، اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے انعامات آپ پر نازل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ کس طرح استغفر اللہ نے مجھے بہت بڑی مشکلات، میں تو ان مشکلات کو خیر کافی بڑی مشکلات سمجھتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم رکھے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم گنہ گار ہیں، نہ جانے دن میں ہم کتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ تو اس کے لیے ہمیں استغفر اللہ لازمی زندگی میں شامل کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے بہت پیار کرتا ہے، بہت زیادہ اپنے دل کی باتیں اللہ تعالیٰ سے بتایا کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔
تو اپنا خیال رکھیے گا میری پیاری سسٹرز. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا، بہت زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ ہر انسان تک میری یہ بات پہنچ سکے. استغفر اللہ، اگر کسی نے اپنا لی تو ہو سکتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے لیے آخرت کے معاملات آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، جانے انجانے میں اگر کوئی ہم سے غلطی ہو جائے بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اس دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے. اور مجھے بہت پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا، مجھے آپ سب کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.